تاریخ انسانی میں عورت ہمیشہ ظلم کا شکار رہی ہے۔ اگر عورت کی کوئی حیثیت تھی تو وہ فقط عیش و نوش کی محفلوں کو سجانے اور مرد کی آتش ہوس کو بجھانے کی حد تک۔ لیکن اسلام نے نہ صرف یہ کہ اس جاہلانہ طرز فکر کی نفی کی، بلکہ عورت کو انسانیت کے میزان میں مرد کے مساوی پلڑے میں قرار دیا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اعلیٰ ترین ذات والا صفات یعنی اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جامع صفات بیٹی سے نوازا جس کو سیدہ نساء العالمین کائنات کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا، اور بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے انفرادی اور اجتماعی کردار و گفتار سے معاشرے میں عورت کی حقیقی حیثیت اور مقام کو ثابت کرتے ہوئے جہالت کے ان تمام بتوں کو توڑ دیا جو عورت کے وجود کی عظمت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن آج عورت پھر ان خسرانوں کی ہوس کی زد پر ہے۔ آج پھر عورت کو اس کے بلند و بالا مقام سے گرا کر پستیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ آج پھر اسے اس کی اعلیٰ اور عظیم صفات سے محروم کر کے محافل عیش و نوش کی زینت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج اگر عورت کو اس قید سے کوئی چیز آزادی دلا سکتی ہے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ ہے۔ صرف اور صرف آپ کا کردار اور گفتار ہی آج کی عورت کو اس کا حقیقی مقام اور منزلت عطا کر سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ عالمین کی تخلیق اور اس کی بقا کا وسیلہ حضور ہی ہیں، لیکن خود جناب رحمت للعالمین پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت آپ کی عصمت مآب دختر ہیں، جن کے ذریعے نسل رسالت کا تسلسل اور کار رسالت کا تواتر قائم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اکلوتی صاحبزادی، جن کا نام نامی فاطمہ، لقب زہرا، بطول، سیدہ، طاہرہ، معصومہ اور کنیت ام الحسنین اور ام ابیہا ہے، بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کی والدہ گرامی جناب خدیجہ تھیں، جو اپنی دولت کے لحاظ سے ملکۃ العرب اور کردار کی پاکیزگی کے لحاظ سے طاہرہ کہلاتی تھیں۔ اسلام کا تبلیغی مشن جناب خدیجہ کی دولت کا مرہون منت ہے۔ تبلیغ اسلام کے ابتدائی عہد میں جناب خدیجہ نے جس طرح پیغمبر کی حمایت فرمائی، اور اس کے متعلق خود حضور کا یہ قول ہے کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، اور جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ سیدہ نے وراثت میں ماں کی دولت تو نہ پائی کہ وہ پہلے ہی راہ خدا میں خرچ ہو چکی تھی، البتہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جذبہ ایثار و وفا آپ کی وراثت ٹھہرا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ انسانیت کی بقا و فلاح کا راز آپ ہی کی اسوہ حسنہ کی پیروی میں مضمر ہے، لیکن صنف نسواں کے مخصوص حقوق و فرائض جیسے بیٹی، زوجہ اور ماں کے کردار کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اس صنف میں سے کسی ایسی پاکیزہ ہستی کی ضرورت تھی جس کا عمل بمنزلہ عمل رسول ہو۔ چنانچہ مشیت الہی نے حضرت کی پارہ جگر جناب فاطمہ الزہرا کو اس مقصد کے لیے چنا، اور ان کا عمل عورتوں کے لیے نمونہ اور معیار قرار پایا۔ جناب سیدہ بچپن ہی سے اپنے والد کی غمگساری اور حمایت میں مصروف رہیں۔ جب مکہ کے
شرپسند حضور کو ایذا پہنچاتے تو چاہنے والی بیٹی اپنے باپ کی مصیبت پر دل گرفتہ ہو جاتی۔ ایسے عالم میں حضور اپنی پارہ جگر کو تسلی دیتے کہ بیٹی پریشان نہ ہو، ایک دن میرے دشمن مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو سربلند کرے گا۔ ہجرت کے دوسرے سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ کا عقد حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ فرمایا۔ حضرت علی اور جناب سیدہ دونوں تربیت رسول کا شاہکار تھے۔ حضور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی اور عورتوں میں سب سے زیادہ جناب فاطمہ سے محبت فرماتے تھے۔ عقد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا ان دونوں کو برکت دے، ان دونوں کی نسل کو پاکیزہ رکھ، ان کو رحمت کی کنجیاں اور حکمت کی کانیں قرار فرما، اور امت کے لیے ان دونوں کو باعث امن و امان بنا۔ تاریخ سے آگاہی رکھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا کس جامعیت و کمال کے ساتھ مقبول ہوئی۔ جناب فاطمہ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ عورتوں کی شخصیت کی 3 بنیادی جہتیں ہیں، یعنی بیٹی، زوجہ اور ماں۔ جناب سیدہ خاتم الانبیاء کی بیٹی، امیر المومنین کی زوجہ اور نوجوانان جنت کے سردار، شباب اہل الجنہ کی والدہ ہیں۔ ان تینوں نسبتوں سے اور کوئی عورت آپ کی ہمسر و شریک نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹی، زوجہ اور ماں کی حیثیت سے اپنے رسول اور اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اپنے والد کی خدمت و اطاعت، اپنے شوہر کی غمگساری اور رفاقت اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت فرما کر عالمین کی عورتوں کے لیے ایک قابل رشک معیار قائم فرمایا۔ اسلام نے انسان کو آزادی اور مساوات کا جو درس دیا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق و احترام کی بڑی اہمیت ہے۔ معاشرے کی اکائی بیت یعنی گھر کو قرار دیا اور بیت کی تنظیم کا مرکز عورت کو بنایا۔ جناب سیدہ نے اپنے کردار و عمل سے جس گھر کو آراستہ فرمایا، اس سے اللہ نے ہر برائی کو دور کر کے اس طرح مطہر کیا جو حق ہے طہارت کا۔ جناب سیدہ کی مرکزی حیثیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کا تعارف آپ ہی کے حوالے سے کرایا اور آپ کو معدن رسالت قرار دیا۔ اسلام نے جس غیر طبقاتی معاشرے کی تعلیم فرمائی ہے، جناب سیدہ کی زندگی اس کا نمونہ تھی۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد جناب فضہ آپ کی کنیزی میں آئیں، لیکن آپ نے فضہ کے ساتھ ایک رفیق کار کا سا عمل رکھا۔ گھر کا کام ایک دن فضہ کرتی تو دوسرے دن سارے امور آپ خود ہی بجا لاتی۔ آپ کو چکی پیستے، پانی بھرنے یا جھاڑو دینے میں کوئی عار نہ تھا۔ ایک دن پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں، تو فرمایا، بیٹی ایک کام فضہ کے حوالے کر دو۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا، بابا آج فضہ کے کام کی باری نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ نے حضور سے ایک خادمہ طلب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو خادمہ سے بدرجہ بہتر ہے۔ جب حضور نے آپ کو اس تسبیح کی تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم ہے، آپ کی فضیلت میں متعدد آیات و احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ آیہ تطہیر، مباہلہ اور آیہ معدت، آپ کی طہارت و عطرت، آپ کی صداقت اور رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قرابت پر سند ہے۔ حضور نے آپ کو اپنا جزو، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی اور آپ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا۔ آپ کو سیدہ نساء العالمین کی سند بھی زبان رسالت ہی سے ملی ہے۔ جب آپ اپنے والد سے ملنے تشریف لے جاتی تو جناب ختمی مرتبت کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ جناب سیدہ کو بھی اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی زندگی درد و غم کا مرقع بن گئی۔ بالآخر 13 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو اپنی
سفر آخرت فرمایا۔